سجدہ تلاوت سے ریلیٹڈ یہ 8 چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ ساری زندگی سجدہ تلاوت کے حوالے سے شرعی مسئلہ سمجھنے میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ قرآن مجید میں جو 14 آیتیں ہیں جن کو پڑھنے سے یا سننے سے بندے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بلند آواز سے قرات کرنا کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے، اگر کوئی شور شرابہ نہ ہو تو اس آیت سجدہ کی تلاوت کرنے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ یا آپ کسی بندے کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے اور آپ اس آیت سجدہ کو سن لیتے ہیں تو آیت سجدہ سننے پر بھی آپ پر سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پوری آیت سجدہ کا سننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس لفظ کے اندر سجدے کا مادہ پایا جاتا ہے، سجدے والا معنی پایا جاتا ہے، وہ لفظ بھی اگر آپ نے سن لیا اور اس کے آگے پیچھے ایک لفظ بھی آپ نے مزید قرآن کا سن لیا تو آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، یا آپ نے اتنی لفظوں کی تلاوت کر دی تو بھی آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ تیسری چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جس طرح قرآن کی آیت پڑھنے سے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کا ترجمہ اسی آیت کا، جو آیت سجدہ ہے اس کا ترجمہ سننے سے یا ترجمہ پڑھنے سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ تو اردو میں کوئی ترجمہ سنتا ہے یا پڑھتا ہے، فارسی میں ترجمہ سنتا ہے یا پڑھتا ہے، انگلش میں ترجمہ سنتا ہے یا پڑھتا ہے، تو اس پر بھی جیسے عربی سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو رہا ہے، ویسے اردو، فارسی، انگلش کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ سنا اور آیت سجدہ پڑھی یا سنی تو سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ چوتھی چیز اس میں ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی ایک ہی سٹنگ کے اندر، ایک ہی مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ کی تکرار کرتا ہے، بار بار اسی آیت کو پڑھتا جاتا ہے، مثال کے طور پہ وہ وظیفہ کر رہا ہے اور 100 مرتبہ ایک ہی سٹنگ کے اندر، ایک ہی مجلس کے اندر 100 مرتبہ ایک ہی آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے، تو 100 سجدے اس پر لازم نہیں ہوں گے، اس پر ایک ہی سجدہ لازم ہوگا، کیونکہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی آیت کی تکرار کر رہا ہے۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ مجلس تو ایک ہی ہے، سٹنگ ایک ہی ہے، لیکن اس ایک سٹنگ کے اندر یہ الگ الگ آیات سجدہ تلاوت کرتا ہے، مثال کے طور پہ 14 میں سے 3 پڑھتا ہے، تو اب مجلس ایک ہی ہے لیکن آیات ڈیفرنٹ ہیں، تو اس پہ 3 سجدہ تلاوت واجب ہو جائیں گے، یعنی متعدد۔ اور تیسرا سینیریو یہ ہے کہ مجلسیں ملٹیپل ہیں اور ایک ہی آیت کی بار بار تلاوت کر رہا ہے، مثال کے طور پہ یہ بیٹھا اور اس نے آیت سجدہ تلاوت کی ایک، وہی والی آیت، اور پھر یہ پانی پینے چلا گیا، دوبارہ بیٹھا اور وہی والی آیت تلاوت کی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے پچھلی مجلس میں کی تھی، تو اب اس پر 2 سجدے لازم ہوں گے، کیونکہ آیت تو ایک ہی ہے لیکن مجلسیں ملٹیپل ہیں، تو اب سجدے بھی اس پر ملٹیپل لازم ہو جائیں گے۔ پانچویں چیز اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر نماز میں امام صاحب آیت سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو امام پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے اور مقتدیوں پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے، اور مقتدیوں کا سننا کوئی ضروری نہیں ہے، امام نے بس تلاوت کر دیا تو امام پر بھی لازم، مقتدی پر بھی لازم ہے، یہاں تک کہ امام صاحب نے مثال کے طور پہ آیت سجدہ ابھی آدھی پڑھی تھی، یعنی مادہ والا لفظ پڑھ لیا، سجدے والا لفظ، اور اب کوئی پیچھے نمازی نماز میں شامل ہوتا ہے تو اس پر بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوگا، اور نماز میں جب سجدہ تلاوت واجب ہو تو فوراً کرنا واجب ہوتا ہے۔ 3 آیات سے زیادہ امام ڈیلے کر دے اور سجدہ نہ کرے تو یہ گناہگار ہوگا، بس اسی آیت کو جو پڑھ رہے ہیں وہ آیت کمپلیٹ ہو تو سجدے میں چلا جانا چاہیے۔ چھٹی چیز جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور اس میں آیت سجدہ پڑھی جاتی ہے تو فوراً سجدہ کر لینا بہتر ہے۔ تاخیر کرنا، ڈیلے کرنا گناہ تو نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کو مکروہ تنزیہی رکھا ہے کہ بعد میں پھر انسان بھول جاتا ہے اور یہ واجب رہ جاتا ہے، تو عافیت اسی میں ہے۔ اسی وقت ظاہر ہے آپ قرآن کو پکڑے ہوئے ہیں، باوضو بھی ہیں، تو آپ اسی وقت آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ تلاوت کر لیں تاکہ واجب ہاتھ کے ہاتھ ادا ہو جائے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم موبائل میں قرآن مجید سن رہے ہیں، گاڑی میں ریڈیو میں قرآن مجید سن رہے ہیں، تو اس پر واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس میں دیکھیں علماء نے، کیونکہ جدید مسئلہ ہے، علماء نے جو واضح طور پر ارشاد فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر لائیو چل رہا ہے، آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، براہ راست وہ ہے، اور وہاں پہ کوئی قاری صاحب آیت سجدہ تلاوت کرتے ہیں، تو جتنے لوگ ٹی وی پہ براہ راست یہ سٹریم سن رہے ہیں، یوٹیوب لائیو چل رہا ہے اور آپ کو پتا ہے ریکارڈڈ نہیں ہے، لائیو وہاں پر قاری صاحب قرآن سنا رہے ہیں اور آیت سجدہ آپ نے سن لی، تو سننے والوں پر بھی سجدہ تلاوت لازم ہوگا اور کرنا پڑے گا۔ اور اگر ریکارڈڈ تلاوت ہے
تو ریکارڈڈ تلاوت چونکہ وہ مشین کی آواز ہے، وہ کسی انسان کی تو آواز ہے نہیں، تو پھر ریکارڈڈ آواز میں اگر آپ نے آیت سجدہ سن لی تو اس میں آپ پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ یہ 7 مسئلے ہو گئے۔ آخری جو ہے سجدہ تلاوت اگر کسی پر واجب ہو تو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ بندہ قرآن مجید کی آیت سجدہ پڑھی ہے، اب قرآن کو سائیڈ میں رکھ دے اور کھڑا ہو جائے، اور کھڑا ہو کر اللہ اکبر بولتا ہوا سجدے میں جائے، سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ شروع میں بھی قیام مستحب ہے اور آخر میں بھی سجدہ کرنے کے بعد بھی کھڑے ہو جانا یہ مستحب ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھے بیٹھے سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کرنے کے بعد بھی بیٹھ جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ کسی کے پیروں میں تکلیف ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کر لے، اس کا ادا بہرحال ہو جائے گا۔ اور دونوں مرتبہ تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا اور سجدے سے اٹھنے کے لیے دوبارہ اللہ اکبر کہنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور سجدہ تلاوت میں اللہ اکبر بولتے وقت کانوں پر ہاتھ اٹھانا یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بس اللہ اکبر بولتے ہوئے آپ نے ہاتھ نیچے رکھنے، اللہ اکبر بولتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں، اللہ اکبر بولتے ہوئے دوبارہ کھڑے ہو جائیں، کوئی ہاتھوں کو بلند آپ نے نہیں کرنا ہے۔ 5ویں چیز اس میں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جو نماز کی شرائط ہیں وہی شرائط یہاں پر بھی لازم ہیں۔ تکبیر تحریمہ بھی نماز کی ایک شرط ہے، لیکن تکبیر تحریمہ سجدے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن باقی جو چیزیں ہیں جو نماز کی شرائط ہیں، مثلا طہارت، بے وضو سجدہ تلاوت نہیں ہو سکتا، وضو میں ہونا چاہیے۔ جنبی شخص سجدہ تلاوت نہیں کر سکتا، غسل کیا ہوا ہونا چاہیے۔ قبلے کی طرف چہرہ ہونا چاہیے، قبلے سے ہٹا ہوا ہوگا تو سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا۔ ستر چھپا ہوا ہونا چاہیے، اعضائے ستر چھپے ہوئے ہونے چاہیے، ستر کھلا ہوا ہے تو سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا۔ نیت ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں جو مجھ پر قرآن پڑھنے کی وجہ سے، آیت سجدہ پڑھنے کی وجہ سے واجب ہو گیا۔ تو جو نماز کی شرائط ہیں وہی شرائط یہاں پر بھی اس کا دھیان رکھنا ہوگا اور پھر سجدہ تلاوت ہوگا، کیونکہ جتنے بھی سجدے ہیں، سجدہ تلاوت ہے، سجدہ شکر ہے، وہ نماز ہی کی مثل ہے۔ جو پری ریکویزٹس نماز کے ہیں وہی پری ریکویزٹس یہاں پر بھی ہم نے اس کا خیال رکھنا ہوگا۔